ایک عرصے سے پاکستان کے اندر یہ رواج قائم ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ ہماری غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم انگریزی زبان کو ایک ایسا درجہ دے رہے ہیں جو اس کا حق نہیں ہے۔ انگریزی زبان پاکستان کے اندر ایک دفتری زبان کے طور پر رائج تو ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ انگریزی زبان سیکھیں اور آپ انگریزی زبان بولیں، لیکن پاکستان کے اندر جس طرح کا درجہ ہم نے انگریزی زبان کو دے رکھا ہے وہ اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ ابھی بھی اس غلامانہ ذہنیت کے تحت چل رہے ہیں، جہاں ہم پر ایک جو ہے وہ برطانوی حکومت ہم پر رائج تھی، اور وہ انگریزی زبان بولتے تھے، اور انگریزی زبان بولنے کی وجہ سے، ان کی انگریزی زبان بولنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک طاقت کا ایک ربط، ایک جوڑ بن گیا تھا، اور آج تک ہم نے وہ جوڑ جو ہے وہ اپنے ذہنوں کے اندر رائج کیا ہوا ہے۔ وہ جوڑ کیا ہے؟ وہ طاقت کا سرچشمہ انگریزی زبان کو ہم نے قرار دے رکھا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اب تک انگریزی کو اپنی ذہنوں پر سوار کر رکھا ہے، اور ہم یہاں تک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی اگر انگریزی اچھی بولتا ہے روانی کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت ذہین فتین ہے، اور ہمارے ذہن میں خودکار طور پر ہمارے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ تو کسی بھی عہدے کے لیے بہت موزوں ہے اور مناسب ہے، جبکہ ایسا اصولی طور پر لازم تو نہیں۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ انگریزی زبان سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انگریزی زبان بلکہ سیکھنا ایک فن ہے، انگریزی زبان ایک فن ہے، کوئی بھی زبان سیکھنا ایک فن ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک زبان سیکھ رہے ہیں، اور ایک زبان کے تحت آپ پوری ایک تہذیب سے متعارف ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زندگی میں اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں گے، دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ انگریزی زبان بول کر، کیونکہ پوری دنیا اس وقت اس انگریزی زبان کو استعمال کر رہی ہے، اور ایک عالمی زبان کے طور پر انگریزی کا ظہور ہے اس موقع پر، اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر خاص کر کے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ذریعہ گفتگو ہے، ذریعہ ربط ہے، اور جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ آپ پوری دنیا سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا انگریزی سیکھنا، انگریزی بولنا، اور خاص کر کے روانی کے ساتھ انگریزی بولنا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ضروری ہے کہ آپ اس امر پر توجہ مرکوز رکھیں کہ آپ کی اپنی زبان جو ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، میں اس میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ قومی زبان اردو ہی میں مہارت حاصل کریں، یا آپ جو ہے وہ انگریزی زبان جو ہے دفتری زبان نہیں ہونی چاہیے، ہماری انگریزی اردو ہی دفتری زبان ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ کی اپنی جو زبان ہے، اگر آپ اس کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی مہارت ہونی چاہیے آپ کی اپنی مادری زبان میں، تو یہ ایک فخر کی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کو چھپانے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے چھپاتے پھریں، جیسے کہ ہمارے لوگوں میں ایک وہ ہوتا ہے نا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ کہ یار وہ شخص دیکھو کتنی اچھی انگریزی بول رہا ہے، اور دیکھو کتنی ذہانت ہے اس کے اندر۔ تو انگریزی کا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں، پہلی بات۔ دوسرا، انگریزی کا طاقت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنی زبان میں مہارت ہونی چاہیے آپ کو، اور آپ کی اپنی جو ہے وہ مواصلاتی صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کر سکیں، لوگوں تک اچھی طرح سے بات اپنی پہنچا سکیں، لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں، یہی درکار ہے۔ انگریزی ایک آپ کا جو ہے وہ ایک ایسا فائدہ ہے کہ آپ اسے حاصل کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ اسے حاصل نہیں کر پائے ہیں، یا جو لوگ اسے نہیں سیکھ پائے ہیں، یا جو روانی سے انگریزی نہیں بولتے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہیں، یا ذہنی طور پر بہت پیچھے رہ گئے ہیں، پسماندہ ہیں، اور تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ناخواندہ ہیں۔ ایسا کوئی اس کا مطلب نکالنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ جو تصورات پیدا ہو چکے ہیں، ان سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم انگریزی کے 2-4 لفظ کہیں گفتگو میں نہیں بولتے تو ہمیں بھی سکون نہیں آتے جو کچھ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شعبوں میں جو کچھ، خاص کر کے طب کے شعبے کے اندر جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ اصطلاحات بدل دیں، میں نہیں کہتا آپ اصطلاحات بدل دیں، لیکن ہمارے بچوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر اس اصطلاحات کو اگر ہم ان اصطلاحات کو بیان کریں گے تو ان کا مطلب کیا ہے۔ اگر اردو زبان میں کسی کو یہ بات سمجھانی پڑ جائے تو اسے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یا اردو میں نہیں سمجھا رہے، آپ اپنی مادری زبان میں یعنی پشتو میں، پنجابی میں، یا سندھی میں، یا سرائکی میں آپ ہی کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس قدر صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس بات کو سمجھا سکیں۔ اگر آپ نہیں سمجھا سک رہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کی جانب بھی تو نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ ہم اس غلامانہ ذہنیت سے کب آزاد ہوں گے، خدا جانتا ہے کب ہوں گے۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم
جو ہے وہ اس ذہنیت کو توڑیں، اس فسوق کو توڑیں، اس سحر کو توڑیں جو ہمارے اوپر جو ہے وہ انگریزوں نے طاری کر رکھا ہے. اور انگریزوں نے نہیں، بنیادی طور پر ہی ہم نے خود ہی سے طاری کر رکھا ہے، اور ہمیں خود اس بت کو توڑنا ہے اور سمجھنا ہے اس بات کو کہ انگریزی زبان سیکھنا ایک فن ہے، ایک مہارت ہے، لیکن یہ ذہنیت کا اور طاقت کا معیار نہیں ہے، اور یہ کسی طرح ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی آپ کہہ لیں ترقی یافتہ ملک کے اندر ایسا نہیں سمجھا جاتا. بڑے بڑے ممالک ترقی یافتہ ہیں، چین کے اندر، روس کے اندر. اس کے علاوہ اگر مسلمان دنیا میں آپ دیکھیں تو چلیں ترکی ہم میں بہتر ترقی یافتہ ممالک میں ہے، ملیشیا ہے، ترکی ہے. یہاں پر آپ جائیں، آپ ترکی میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ انگلش زبان میں گفتگو کریں گے، انگریزی زبان میں، تو لوگ اس پہ کوئی آپ کو جو ہے وہ تمغہ شجاعت، تمغہ بصالت نہیں پکڑائیں گے. آپ کی کوئی عزت اور قدر میں اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ بھی مہارت ہے، آپ کا ایک فن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زیادہ طاقتور ہیں، آپ زیادہ ذہین ہیں، آپ زیادہ فتین ہیں، اور آپ کا کسی چیز پر زیادہ حق ہے، اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ باقیوں سے ابھر کر سامنے آئے گی کیونکہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے. لہٰذا آپ کو جو ہے وہ ہر سطح پر فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کو ہر جگہ پر کامیابی اس وجہ سے ملے گی کیونکہ آپ کی انگریزی اچھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ درست نہیں ہے. لہٰذا ان رویوں کی درستی لازم ہے، اور ذہنیت ہماری درست ہونی چاہیے. ہماری غلامانہ ذہنیت کی عکاسی ہماری جو ہے ان رویوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر یہ رائج رویوں کو جو ہے ہمیں درست کرنا ہے. اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ ان کو مہارت انگریزی پر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، عبور ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور انگریزی اس لہجے میں، اس انداز سے انگریزی میں گفتگو کرنا ہمارے بچوں کو آنا چاہیے کہ انگریز بھی دنگ رہ جائیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان جو ہے اس میں گفتگو نہ کریں، اپنی زبان میں جو ہے وہ اصطلاحات بیان نہ کریں، اپنی زبان میں جو ہے وہ مختلف نظریات، مختلف خیالات جو ہیں وہ پیش نہ کریں. ہماری جامعات کے اندر جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ ہماری جامعات کے اندر یہ دستور موجود ہے کہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ہماری قوم جو بنیادی طور پر انگریزی بولنے والی قوم تو ہے ہی نہیں، نہ ہمارے بچے انگریزی سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر پوری طرح تو انگریزی نہیں سمجھتے. تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب اساتذہ جو ہے وہ کسی نظریے کو، کسی خیال کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جامعات کے اندر وہ ابھی بھی اردو میں اس بات کو سمجھاتے ہیں، مختلف نظریات کو، خیالات کو، اصطلاحات کا استعمال وہ کرتے ہیں انگریزی میں، لیکن وہ بنیادی طور پر جو نظریہ ہوتا ہے وہ اردو میں سمجھاتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بات سمجھ آنا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ انگریزی زبان میں ایک جو ہے بنیادی طور پر پورا کا پورا خیال آپ کو چھاپ کر جو ہے وہ رٹا لگا کر طوطے کی طرح وہ آپ کو سنا دیں، لیکن وہ جانتے نہ ہوں. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ انگریزی میں اس طرح سے نہ بتا پائیں جس طرح سے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ اسے پوری طرح سے سمجھتے ہوں. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ معیار بلند ہوگا، ہماری تعلیم کا بھی بلند ہوگا، اور ہماری بنیادی طور پر جو ہے وہ سارے شعبوں کے اندر، تعلیم کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں سب میں بہتری آئے گی، کیونکہ بہتر لوگ آگے آئیں گے، قابل لوگ آگے آئیں گے. اور صرف اس بنیاد پر کہ فلاں شخص کی انگریزی بہت اچھی روانی سے بولتا ہے لہٰذا اس کو یہ عہدہ ملنا چاہیے، اس دستور کی نفی ہونی چاہیے. اور یہ دستور جو ہے یہ کوئی سرکاری دستور نہیں ہے، یہ ہم نے معاشرے میں جیسے بتایا ہے ابھی خود ہی نافذ کر رکھا ہے. تو لہٰذا اس کو درست کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو درست کر لیں تو بہتر ہے، تاکہ پاکستان آگے کی جانب جائے اور پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہو، تاکہ ہمارے رویے بہتر ہوں اور ہم غلامانہ ذہنیت سے آزاد ہوں. پاکستان آزاد ریاست ہے، آزاد ریاست رہنی چاہیے.